اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہماری یہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. یہاں ایک اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، یعنی سیاسی اور عسکری اتحاد ٹوٹ رہے ہیں اور نئے بن رہے ہیں. آپ اسی خبر کو لے لیجئے جہاں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان برملا کہہ رہے ہیں کہ ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ ناقابل قبول ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایران کے دفاع میں سعودی عرب سب سے آگے پہلی صف میں کھڑا ہوگا؟ نہیں نا. لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی قربتیں بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یو اے ای کی عرب قوم سے غداری ہے؟ جی ہاں، متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای کو عرب دنیا کے اندر ایک زائنسٹ ٹروجن ہارس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ٹروجن ہارس دراصل ایک اصطلاح ہے جو کیموفلیج کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو گریک جب ٹروائے کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلسل ناکام رہ رہے تھے تو انہوں نے ایک بہت بڑا لکڑی کا گھوڑا بنایا تھا جس کے اندر انہوں نے اپنے جو بہترین جنگجو تھے ان کو چھپا دیا تھا. اور جب ٹروائے والوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی، انہوں نے یہ گھوڑا دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی دیوتا کی طرف سے نشانی ہے اور وہ اس گھوڑے کو کھینچ کر اندر لے گئے اور رات کو پھر وہی جو گریک جنگجو تھے انہوں نے باہر نکل کر اس پورے ٹروائے کو درم برم کر دیا، اس کے نظام کو، اور دروازے کھول دیے اور یوں ٹروائے جو ہے وہ فتح ہوا تھا گریک کے ہاتھوں. تو اسی طرح سے جو عرب دنیا کا ٹروجن ہارس ہے وہ یو اے ای کو کہا جا رہا ہے، یعنی ایک ایسا خفیہ کردار جو خطے میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے اور پورے خطے کو غیر مستحکم کر کے تل ابیب کے عزائم کی تکمیل کر رہا ہے. جی ہاں، یہ آپ نے بالکل درست سنا ہے اور یہ پرسیپشن اب سعودی عرب میں بالکل واضح ہو چکی ہے. سعودی ماہر تعلیم اور شورا کونسل کے سابق رکن ڈاکٹر احمد بن عثمان التجویری اپنے ایک سخت اور تنقیدی مضمون میں امارات کو اسرائیل کے آلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اس آرٹیکل میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح یو اے ای زائنسٹ اسرائیل کے ساتھ اپنے اتحاد کو استعمال کر کے نہ صرف سعودی عرب بلکہ دیگر بڑی عرب طاقتوں کو بھی چیلنج کرتا ہوا اس وقت دکھائی دے رہا ہے. ڈاکٹر التجویری کے مطابق یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان یہ اسٹریٹجک الائنس محض جز وقتی مفادات کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے سعودی عرب کے خلاف پرانی مخالفت، اس کے مذہبی، جیو پولیٹیکل اور معاشی مقام پر حسد اور ابو ظہبی کی جانب سے خطے میں اپنا کنٹرول قائم کرنے کی ایک غلط اسٹریٹجی کار فرما ہے اور اسی لیے تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں. وہیں دوسری جانب سعودی عرب میں اس اماراتی اسرائیلی پارٹنرشپ کو عرب اور اسلامی اتحاد سے ایک سوچی سمجھی غداری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ تاثر پختہ ہو چکا ہے کہ ابو ظہبی نے خود کو زائنزم کی گود میں پھینک دیا ہے، جبکہ اس غداری کا مقصد ریاض اور دیگر با اثر عرب دارالحکومتوں کا توازن توڑ کر خطے میں اسرائیل کے ساتھ مل کر اپنی بالادستی قائم کرنا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سعودی اماراتی تعلقات کا ایک تفصیلی اور گہرائی میں جا کر تجزیہ پیش کرتے ہیں جسے ڈاکٹر احمد نے اپنے آرٹیکل کی بنیاد بنایا ہے، اور یہ بنیاد دستاویزی تاریخ، بین الاقوامی رپورٹس اور گزشتہ کئی دہائیوں میں ابو ظہبی کی پالیسیز کے جمع شدہ پیٹرن پر رکھی گئی ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سعودی اماراتی تنازع بنیادی طور پر پولیٹیکل اور بیہیویئرل نوعیت کا ہے، نہ کہ عوامی یا تہذیبی، جیسا کہ عربوں کا ایران کے ساتھ معاملہ ہے، کیونکہ دونوں ہی عرب قومیں ہیں اور ان کی تہذیب بھی ایک جیسی ہی ہے. تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو سعودی عرب کبھی بھی یو اے ای کا مخالف نہیں رہا بلکہ اس کی آزادی اور تین ریاستی اتحاد کا ایک فاؤنڈنگ پارٹنر رہا ہے. سیاسی، سفارتی اور مادی ہر سطح پر دونوں کنٹریز ہمیشہ قریب رہے ہیں. اس تناظر میں آپ شاہ فیصل بن عبد العزیز کے اس تاریخی کردار کو دیکھ سکتے ہیں جب انہوں نے برطانیہ کو دبئی کریک سے انخلا پر آمادہ کیا، امریکی حمایت کو موبیلائز کیا، اماراتی حکمرانوں کو تین ریاستی اتحاد کے فوائد پر قائل کیا اور ان علاقائی اعتراضات کو نیوٹرلائز کیا جو امارات کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے. یہ کوئی جذباتی بیانیہ نہیں بلکہ سرکاری خط و خطابت، میٹنگ ریکارڈز اور معروف اکیڈیمک سٹڈیز میں یہ تمام حقائق آج بھی محفوظ ہیں. لیکن پچھلی چند دہائیوں سے تعلقات کی یہ نوعیت تبدیل ہونے لگی، خصوصی طور پر جب سے محمد بن زید کے ہاتھ میں کنٹرول بڑھنے لگا. دہائیوں پر محیط سعودی سپورٹ کے جواب میں ابو ظہبی کی طرف سے ناشکری اور سازش دیکھنے میں آئی. وہیں سعودی عرب بھی ان بدلتے رویوں سے لا علم نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس نے قوم اور خطے کے مفادات کو دیکھتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیا، اس امید کے ساتھ کہ ابو ظہبی اپنی اپروچ پر نظر ثانی کرے گا.
मगर ये उम्मीद कभी पूरी न हो सकी, बल्कि वो पॉलिसियां जिन्हें सऊदीज डिस्ट्रक्टिव समझते हैं, महदूद इक़दामात से निकलकर अब एक मुकम्मल स्ट्रेटजी में तब्दील हो चुकी हैं जो खित्ते को तबाह कर सकती हैं। इस तब्दीली की वजाहत के लिए डॉक्टर अहमद अल तजवीरी 3 बुनियादी ड्राइवर्स की निशानदही करते हैं। पहला ड्राइवर वो पुराने तारीखी शिकवे हैं जो महज वक्ती पॉलिटिकल इख्तलाफात नहीं बल्कि अबू ज़हबी की सोच पर हावी एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वरासत की तकसीम के बाद 2 भाइयों और आगे उनकी औलाद में एक ऐसा मुकाबला शुरू हो जाता है जो अक्सर हसद और दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी दलील में हम यहाँ एक लीक शुदा सफारती दस्तावेजात का हवाला देख सकते हैं। विकीलीक्स की वो केबल जो नवंबर 2010 में सामने आई, जहां मोहम्मद बिन ज़ैद कह रहे थे कि यूएई ने सऊदीया के खिलाफ 57 जंगें लड़ी हैं और मोहम्मद बिन ज़ैद ने यह भी कहा कि सऊदी मेरे कोई करीबी दोस्त नहीं है। तो रियासत के क़याम के कई दहाइयों बाद ऐसी पुरानी चपकलशों को दोहराना इस ज़हनियत को जाहिर करता है जो माजी की रंजिशों को कुरेद कर मुस्तकबिल की दुश्मनी के लिए जवाब तराशती है। इसके अलावा अप्रैल 2008 की एक और लीक दस्तावेज इस नुक्ते को मजीद तकवीयत देती है, जिसमें मोहम्मद बिन ज़ैद ने अमरीकी नेवी के कमांडर के साथ मुलाकात के दौरान कहा था कि दुनिया बदल चुकी है और यूएई एक ऐसे खित्ते में होने के बावजूद पुरउम्मीद है जो बड़ी हद तक बैकवर्डनेस का शिकार है, और इस मौका पर उन्होंने मिसाल के तौर पर सऊदी अरब का इंतखाब किया था। तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ना पहले और ना ही अब ये महज एक वक्ती पॉलिटिकल तबसरा नहीं था, बल्कि ये एक तहकीर अमेज रवैये की अक्कासी है जो यूएई सऊदी अरब के लिए रखता है। तो अगर इन तमाम बयानात को एक ही कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ये तनाज़ा महज पॉलिटिकल मुकाबले से आगे निकलकर एक गहरी साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल दरार में तब्दील हो चुका है, जहाँ पर यूएई और सऊदी अरब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आते हैं। इसीलिए हमने देखा कि रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने यमन में यूएई के मकासद को टारगेट करने के लिए उनके ऊपर बम्बारमेंट भी की। इसका हम तफसील से जिक्र आगे चलकर करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और असल में यमन में जो यूएई के मकासद हैं वो क्या हैं। यहाँ पर हम अपनी असल कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो सऊदीज इन बयानात को मोहम्मद बिन ज़ैद की इस सोच से जोड़ते हैं जिसके मुताबिक ये दावा किया जाता है कि शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने शेख ज़ैद को बॉर्डर डिमार्केशन के मसले में सऊदी मुतालबात मानने पर मजबूर किया था और उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नताइज कबूल करवाए थे, और यही सोच वक्त के साथ इस कदर पुख्ता होती गई कि पोशीदा दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर की। हालांकि सऊदीज इस दावे को सरासर मन घड़त करार देते हैं और उनके मुताबिक इस इल्ज़ाम को दोहराना एक सियासी वहम को इस्तेमाल करते हुए दुश्मनी की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। इस तफसीली बहस के बाद हम इस तनाज़े के दूसरे ड्राइवर की तरफ आते हैं जिसे डॉक्टर अल तजवीरी सऊदी अरब की मजहबी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मकाम पर हसद और रंजिश करार देते हैं। उनके मुताबिक हरमैन शरीफैन के मेज़बान, ग्लोबल इन्फ्लुएंस रखने वाली रियासत, वसी कुदरती वसाइल और बड़े जोग्राफियाई फैलाव के हामिल मुल्क से मुकाबलाबाजी खुद एक मुस्तकिल पॉलिसी बन चुका है। इसमें विजन 2030 के तहत आने वाली इनकलाबी तब्दीलियों को भी शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने खित्ते में इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म अट्रैक्शन का तवाज़ुन बदल दिया है और इलाक़ाई असर व रसूख के मराकज़ को नई शक्ल दे दी है। जबकि बुर्ज खलीफा से भी बड़ा जद्दा टावर इसी विजन के तहत तामीर किया जा रहा है। इसी तनाज़ा का तीसरा ड्राइवर सबसे ज्यादा संगीन और इंतहाई सख्त भी है। डॉक्टर अहमद बिन उस्मान अल तजवीरी के मुताबिक अबू ज़हबी ने ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट को महज एक वक्ती सिफारती पॉलिसी के तौर पर नहीं बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक कोर्स के तौर पर अपनाया हुआ है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए यूएई खुद को खित्ते में इसराइली मफादात की तकमील करने वाले एक रीजनल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर पेश करना चाहता है। ये अलाइनमेंट सिर्फ सियासी नॉर्मलाइजेशन तक ही महदूद नहीं बल्कि अमली तौर पर मुख्तलिफ अरब कंट्रीज में डिस्टेबलाइजिंग किरदार की सूरत में भी सामने आ रही है, जिसकी कीमत अरब कौमी सलामती और अरब रियासतों के इत्तेहाद को चुकाना पड़ रही है। इसी फ्रेमवर्क के तहत यमन के हवाले से खास तौर पर जनूबी यमन में सऊदीज अमाराती किरदार को अलहदगी पसंद कुव्वतों की हिमायत से जोड़ते हैं और इसे इसराइली मफादात के साथ मुंसलिक करते हैं, खास तौर पर अहम बहरी रास्तों पर बिलवास्ता कंट्रोल के तनाजुर में। इन इक़दामात को गहरे शक की नजर से देखा जा रहा है, जिनमें सबसे अहम बाबुल मुंदिम स्ट्रीट है। सऊदीज के मुताबिक यमन को टुकड़ों में तकसीम करना, उसके साहली इलाकों को इसराइली असर व रसूख के जोन्स में बदल देना, रेड सी में शिपिंग लाइन्स पर कंट्रोल और मिस्र और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक डेप्थ को घेरने जैसे इक़दामात देरीना इसराइली अहदाफ को पूरा करते हैं। इसी तसलसल में सूडान में होने वाले वाक़यात भी इंतहाई गैर मामूली अहमियत के हैं
اور سوڈان کی حالت کو اس پالیسی کی سب سے خطرناک اور واضح مثال قرار دیا جا سکتا ہے۔ یو اے ای نے سوڈان میں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ زائنسٹ اینٹی کے تعاون سے ریپڈ سپورٹ فورسز ملیشیا کو ہر قسم کی سپورٹ فراہم کی، جس کے نتیجے میں سوڈان میں بد امنی پھیلی اور لوٹ مار، قتل و غارت، ریپ اور ایتھنک کلینزنگ جیسے سنگین جرائم سامنے آئے، اور یوں سوڈان کے اتحاد، سیکیورٹی اور استحکام کی ہر امید دم توڑ گئی اور خطے میں ایک ایسا تنازع کھڑا ہو گیا جس سے اسرائیل بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سعودیز نے اس تجزیے کی بنیاد بھی اقوام متحدہ کے 5 ماہرین کی اس رپورٹ پر رکھی ہے جو گزشتہ نومبر سیکیورٹی کونسل کی سوڈان سینکشنز کمیٹی کو پیش کی گئی تھی۔ رپورٹ میں اس بات کے دستاویزی ثبوت پیش کیے گئے تھے کہ اماراتی ایئرپورٹس اور چاڈ کے ایک ایئرپورٹ کے درمیان ایک باقاعدہ ایئر بریج قائم تھا جس کے ذریعے باغیوں کو اسلحہ اور ایمونیشن منتقل کی جاتی رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کام کے لیے استعمال ہونے والے ایئر کرافٹ پرواز کے دوران طویل وقفوں تک اپنے ٹریکنگ سسٹمز بند رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ متعدد رپورٹس کے مطابق ابو ظبی نے دنیا بھر سے مرسنریز بھرتی کیے تاکہ سوڈان میں باغی قوتوں کی مدد کی جا سکے اور یوں سوڈان میں جاری تنازع کو مزید طویل کیا جا سکے۔ اس پر میں ایک مکمل ویڈیو بھی بنا چکا ہوں جسے آپ اوپر نظر آنے والے کارڈ پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو اس مکمل کہانی کا پتہ چلے گا کہ سوڈان میں آخر ہو کیا رہا ہے اور یو اے ای کس طریقے سے تمام تر اپنے کارڈز سوڈان میں پلے کر رہا ہے۔ تو ہم اپنی یہ کہانی آگے بڑھاتے ہیں جہاں یہ بڑھتے ہوئے صومالیہ تک پھیل جاتی ہے، جہاں سعودیز اماراتی سپورٹ کو شمال اور جنوب کو الگ کرنے والی پالیسی سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کو ہارن آف افریقہ میں بندرگاہوں کے ذریعے اور خفیہ سیکیورٹی ارینجمنٹس کے تحت قدم جمانے کا موقع ملا، اور اسے ریڈ سی اور گلف آف ایڈن پر کنٹرول مضبوط کرنے کے ایک وسیع منصوبے کا حصہ قرار دیا جاتا ہے جو اسرائیل کے ریجنل سیکیورٹی ویژن سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ اس کے علاوہ لیبیا کے معاملے میں سعودی اماراتی سپورٹ کو علیحدگی پسند اور ملیشیا فورسز کے ساتھ جوڑتے ہیں، جس کے باعث تنازع طول پکڑتا گیا اور کسی بھی جامع نیشنل پولیٹیکل پروسیس کی راہ میں رکاوٹ بنا۔ ان کے مطابق لیبیا کو مستقل افراتفری کے میدان میں بدل دینا اور ایک مستحکم ریاست کے قیام کو روکنا اسرائیلی مفادات کے عین مطابق ہے، کیونکہ اس سے شمالی افریقہ میں ایک آزاد اور مؤثر عرب کردار ابھرنے سے رک جاتا ہے۔ یہ پیٹرن مرکزی عرب ریاستوں کو کمزور کر کے انہیں مستقل ایٹریشن زونز میں بدلنے کی اسرائیلی اسٹریٹجی کا ایک بڑا حصہ ہے، اور جو یو اے ای ہے یعنی متحدہ عرب امارات ہے وہ اس تمام تر اسٹریٹجی میں ایک آلائے کار کے طور پر استعمال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر سعودیز کو یہ بھی خدشہ ہے کہ مصر بھی اس پالیسی کا اگلا ہدف ہو سکتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر التجویری محض اکنامک پیٹرنز کا اشارہ نہیں دیتے بلکہ اسے ایک منظم اور سسٹمیٹک پروسیس کے طور پر بیان کرتے ہیں جو مصر کی طویل معاشی مشکلات سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھایا گیا ہے۔ ان کے مطابق ابو ظبی نے مصری اکانومی کے حساس شعبوں میں در اندازی کی، جن میں سب سے اہم پورٹس ہیں، اور ہر ممکن ذریعے سے بڑے فائنینشیل، انڈسٹریل اور ایگریکلچرل اداروں میں بڑے شیئرز حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ان اداروں میں ایجپٹ کا کمرشل انٹرنیشنل بینک، بیلٹون فائنینشیل ہولڈنگ، ماوری فار بینکنگ ٹیکنالوجی، ابو قیر فرٹیلائزر، موپکو اور الیگزینڈریا کنٹینر اینڈ کارگو ہولڈنگ کمپنی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ارب ڈالرز پر مشتمل بڑے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس جیسے کہ این سخنا پروجیکٹس اور دیگر میگا سکیمز بھی اسی سلسلے کا حصہ قرار دی جاتی ہیں۔ سعودیز کے مطابق یہ سب مصری اکانومی کے کنٹرول لیورز پر گرفت مضبوط کرنے کی کوشش ہے تاکہ بالآخر مصر کی ڈیسیجن میکنگ پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر سعودیز اس پورے کورس کو ایتھوپیا کے ساتھ اماراتی ملی بھگت سے بھی جوڑتے ہیں، خاص طور پر گرینڈ ایتھوپین رینیسانس ڈیم کے فائنینشیل سپورٹ کے تناظر میں، جسے وہ مصر کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے سنگین اسٹریٹجک خطرہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اس سپورٹ کو اسرائیلی مفادات سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ یہ پورے خطے میں پاور بیلنس کو ری شیپ کرنے کی ایک بڑی اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر التجویری کے مطابق ابو ظبی اور زائنسٹ پروجیکٹ کا تعلق یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا عروج غزہ اسٹرپ پر ہونے والے حملے کے تناظر میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں ابو ظبی سب سے نمایاں فریق تھا جو زائنسٹ اینٹی کو اس حملے پر اکساتا رہا۔ ان کے مطابق اماراتی کردار محض پولیٹیکل سپورٹ تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سطح پر عملی شرکت میں بھی شامل رہا ہے۔ اسی تناظر میں وہ اماراتی ریڈ کریسنٹ کے ذریعے مزاحمتی فورسز کی نگرانی اور راکٹ لانچ سائٹس اور ریزسٹنس گیدرنگ کی لوکیشن سے متعلق قابض اسرائیلی فورسز کو معلومات فراہم کرنے کے الزامات کا حوالہ دیتے ہیں۔ اسی تناظر میں یورو نیوز ویب سائٹ پر 13 جنوری 2023 کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کا حوالہ بھی موجود ہے جس میں 1 اکتوبر 2023 کی ایک لیک شدہ اماراتی دستاویز کا حوالہ دیا گیا تھا۔
इस दस्तावेज के मुताबिक यूएई की आला क़यादत ने वाज़ेह हिदायत जारी की थी कि गजा में इजरायली ऑपरेशंस की सपोर्ट के लिए मुतादिद अमाराती मिलिट्री बेसिस को तैयार किया जाए। दस्तावेज के मुताबिक अबूज़ैबी ने यमन, एरिट्रिया और सोमालिया में मौजूद मिलिट्री साइट्स को इजराइल को इक्विपमेंट, एमुनेशन और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन फराहम करने के मरकजी प्लेटफॉर्म्स के तौर पर इस्तेमाल करने की आमादगी जाहिर की थी। बादशाह इन इंकशाफात की तस्दीक इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने भी की, जिसने 13 जनवरी 2026 को इजरायली जर्नलिस्ट मैथलिडा हिलर की रिपोर्ट शाया की थी, जिसकी हेडलाइन में वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि यूनाइटेड अरब अमारात ने रेड सी रीजन में मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करके हमास के खिलाफ जंग में इजराइल की मदद की है। इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट के साथ ये हम आहंगी सिर्फ अरब जोग्राफिया तक ही महदूद नहीं, बल्कि मगरिब में मुसलमानों को पॉलिटिकल और सोशल मौजूदगी को निशाना बनाने तक फैल गई है। सऊदीज़ के मुताबिक मुनज़्ज़म डिफेमेशन कैंपेन्स के जरिए इस्लामी और अरब इशूज़ के लिए आलमी हमदर्दी को कमज़ोर करने की कोशिश भी की गई है और इसका सबसे बड़ा हदफ फ़लस्तीनी कॉज रहा है। तो यूं अल जज़ीरा में शाया होने वाला डॉक्टर अहमद बिन उस्मान अल तजवीरी का ये मजमून एक वसी, मरबूत और सोचा समझा बयानिया पेश करता है, जो तारीखी पस मंज़र, लीक शुदा सफारती मवाद और बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स को एक ही दलील में परो देता है: मायूसी, तहम्मुल और सब्र की हदूद के गिर्द घूमती हुई दलील। ये मजमून ना सिर्फ मौजूदा तनाज़ात को समझने के लिए अहम है, बल्कि इस हकीकत को भी वाज़ेह करता है कि हालिया अरसे में यूएई के ख़िलाफ़ इख्तियार किए गए, मुत्तहिदा अरब अमारात के ख़िलाफ़ इख्तियार किए गए सऊदी अरब के मौक़िफ़ को दरअसल इस मुकाम की निशानदही करते हैं जहाँ तवीलुल मुद्दती खामोशी और ज़ब्त की पॉलिसी को अपनी हद तक पहुँचा हुआ समझा जाए। और शायद अब आने वाले दिनों में सऊदी अरब इस तरह की कोई भी जो एक्टिविटी यूएई की तरफ से की जाएगी उसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये एक हमारे लिए आई ओपनिंग भी है कि किस तरीके से एक अरब नेशन तमाम मुस्लिम उम्मा की पीठ में छुरा घोंप सकती है और इसके नताइज क्या निकल सकते हैं। यहाँ तक वीडियो में मेरे साथ रहने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।